السلام علیکم۔ لاہور شناسی فاؤنڈیشن جس کے میزبان جناب سید فیضان نقوی صاحب نے المعروف لاہور کے کھوجی بیگم پورہ لاہور میں جی ٹی روڈ کے ایریا سے مغلوں کے شاندار ورثے کو دریافت کیا اور ان مغلیہ یادگاروں کی سیر کروائی ہمیں۔ سب سے پہلے یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ عمارت نہیں بلکہ گلابی باغ کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو مرزا سلطان بیگ نے 1665 میں شاہ جہاں کے دور میں اس دروازے کی تعمیر کروائی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت دروازہ ہے جس پر کاشیگاری وغیرہ کی گئی ہے۔ یہ اس کا گلابی باغ کے دروازے کے باہر یہ بورڈ نصب ہے جی، اس کی ساری ڈیٹیل اس میں مینشن ہے۔ گلابی باغ کے داخلی دروازے پر کیا جانے والا کاشی کاری کا کام اس فن میں کاریگر کے بہترین نمونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ گلابی باغ کا داخلی دروازہ ایک محفوظ تاریخی ورثہ ہے۔ داخلی دروازے کے اندر والے حصے میں بھی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کاشی کاری کی گئی ہے جو کہ ابھی بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ اس کے اندر یہ باغ تھا جی، یہ گلابوں کا باغ ہوا کرتا تھا جو کہ اب صرف اور صرف گرین پودوں سے یہ دیکھیں جی بنایا ہوا ہے انہوں نے اس باغ کو۔ اور یہ سامنے ہے جی دائی آنگا کا مقبرہ، یہ بھی بہت خوبصورت مونامنٹ ہے جی۔ اس مقبرے کے اندر دائی انگا اور اس کی بیٹی دفن ہے۔ دائی انگا کا ذکر شاہ جہاں کی دائیا کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ دائی انگا مراد خان کی بیوی تھی جو جہانگیر کے دور میں مجسٹریٹ تھا۔ اس خوبصورت مقبرے کو پختہ اینٹوں سے 1671 میں تعمیر کیا گیا تھا جس پر ایک گنبد اور عمارت کے چاروں کونوں پر 12 دری کی شکل کی گنبدی چھتریاں بھی تعمیر کی گئی ہیں جو مقبرے کی شان میں اضافہ کرتی ہیں۔ مقبرے کا بیشتر حصہ آرائشی کام سے معدوم ہو چکا ہے، تاہم اس کی پردہ دیواروں پر اصل کاشیگری کی باقیات موجود ہیں۔ اندرونی طور پر مقبرے کو انتہائی نفیس نقاشی سے مزین کیا گیا ہے جو کہ ابھی آپ کو جو ہے میں اندر جا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ محمد صالح ہیں شاہ جہاں کے، اور یہ نام یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اور وہ 1082 ہجری جو ڈیٹ ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس کی۔ اور یہ مقبرہ مشہور ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ بورڈ جو لکھے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اور یہ گلابی باغ کے نام سے مشہور مونومنٹ ہے۔ گوگل پہ سرچ کریں یا کتابوں میں جو حوالہ آتا ہے وہ گلابی باغ کے نام سے ہے۔ اور یہ جو مقبرہ جس کے اندر ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ اس باغ کے اندر مقبرہ ہے، اور مقبرے کے اندر آپ کو یہ 2 قبریں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک دائی انگا کے مشہور ہے اور دوسری اس کی بیٹی کی ہے۔ اور دائی انگا کون تھی؟ دائی انگا کا تعلق جو ہے وہ جہانگیری اور شاہ جہانی پیریڈ سے ہے، اور شاہ جہاں کی دایا ان کو مشہور ہے کہ ان کو یہ فیڈ کرواتی تھی اور باقی جو تربیت وغیرہ ہوتی ہے۔ اور یہ مراد خان کی وائف تھی جو کہ جہانگیری پیریڈ میں بیکانیر کے جو مجسٹریٹ تھے اور بعد میں پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ باغ انہوں نے اپنی زندگی میں بنوایا ہوا تھا، اور بعد میں مرنے کے بعد موسٹلی اگر آپ لاہور کی اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت سارے مقبرے کے اندر باغات کے اندر مقبرے ملیں گے، کیونکہ باغات پہلے بنائے جاتے تھے اپنی زندگی میں، اور پھر وہ اپنا مرنے کے بعد وہ پہلے ہی طے کر جاتے تھے کہ ہمیں مرنے کی صورت میں ہمارے ہی باغ میں دفن کیا جائے۔ اور شادرہ باغ جو مقبرہ جہانگیر جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی نور جہاں کا پہلے باغ تھا، اس سے پہلے کسی اور کا باغ تھا، تو وہ بھی پھر اسی لیے طے ہوا تھا کہ جہانگیر نے وصیت کی تھی کہ مجھے نور جہاں کے باغ میں دفن کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ 2 قبریں جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہے، اور بعد میں پھر اس پہ آرٹ کا اور یہ سارا اس پہ جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس دور کا مغل دور کا یہ سارا ہے۔ دائی انگا کے مقبرے کی چھت پر ہم جا رہے ہیں۔ یہ سیڑھیاں دیکھیں جی، چھت پر جانے کا رستہ ہے، بالکل ہی تھوڑے سے جگہ پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ سیڑھیاں، یہ دیکھیں ذرا۔ اور یہ چھت سے ہے جی نیچے کا ویو، یہ ہے جی گنبدی چھتریاں 12 دری نما جو ہے نا، یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا نظارہ ہے، ادھر سے لش گرین ہے۔ ایک یہ بھی ہے جی گنبدی چھتری، یہ دیکھیں یہ چاروں کونوں پہ جو ہے نا ایک ایک یہ گنبدی چھتری ہے جی۔
وہ سامنے اورنج لائن ٹرین جا رہی ہے جی، بہت ہی پیارا نظارہ ہے ادھر سے. یہ مقبرے کے بیرونی حصے میں پارک ہے جی چھوٹا سا، اور ادھر بھی جو ہے یہ پرانی دیوار ہے جی یہ ساری مقبرے کی، اور ادھر ہم کھڑے ہیں، اب آگے جانے کا پلان کر رہے ہیں. یہ بیگم پورے کا علاقہ ہے. بیگم پورہ لاہور کا تاریخی اور شاہی علاقہ ہے. یہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ ڈیولپ ہو چکا تھا، اور جو بادشاہ کے علاوہ رشتہ دار اور دیگر جو فیملیز کے لوگ ہوتے تھے وہ اس علاقے میں آباد ہوتے تھے. اس وجہ سے کہ یہ اس زمانے میں اس کا نام مغل پورہ تھا. قدیم زمانوں میں جو اکبر پیریڈ یا اس کے بعد جہانگیر اور شاہ جہاں کے اورنگزیب کے زمانے تک اس علاقے کا نام مغل پورہ تھا. لیکن بعد میں مغل پورہ جو جس کو ہم آج مغل پورہ کہتے ہیں وہ اصل میں انگریز دور میں آباد ہوا ہے. اور چونکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں لیٹرز مغل جو اورنگزیب کے بعد کا جو زمانہ ہے 1707 سے لے کے آگے 1748 تک، یہ اس زمانے میں بہت زیادہ ڈیولپ ہوا. اور اس زمانے میں جو یہاں لاہور کے گورنر تھے صوبے دار نواب زکریا خان، ان کے جو والد تھے انہوں نے یہاں اس علاقے کو ڈیولپ کیا. اور یہ جس مقبرے میں آپ آئے ہیں یہ بیگم جان کا مقبرہ ہے، جس کے نام سے یہ بیگم پورہ آباد ہوا. یہ نواب زکریا خان کی زوجہ بھی کہا گیا، بعض تاریخ دانوں نے ان کو والدہ لکھا. تو یہ سرو والا مقبرہ مشہور ہے. اوپر آپ سرو کے درخت بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سرو کا باغ تھا تو اس وجہ سے سرو والا مقبرہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. باغ ہوتا تو شاید کوئی ریمین نظر آتے ہیں ایسے، لیکن کوئی درخت سرو کا نظر نہیں آتا، نہ پرانا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے. صرف اور صرف اس کے اوپر جو کاشی کاری کا کام ہے وہ سرو کا نظر آتا ہے. اور ٹاپ پہ اور گنبد پہ دیکھیں تو اس پہ اللہ کے نام بھی لکھی ہوئی ہے. اس مقبرے کی جو سب سے اہم خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اندر جانے کا راستہ نہیں ہے کوئی. اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ چونکہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھی اور فجر کی نماز کے بعد اس چبوترے پہ آ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، اور جب سورج شروع ہوتا تھا یہ اس وقت نیچے آ جاتی اور قرآن پاک اور وہ تلوار اوپر ہی پڑا رہتا تھا. اور پھر ان کی وصیت تھی کہ مجھے اس جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں میں قرآن پاک پڑھا کرتی. تو اس لیے یہ 20-22 فٹ اونچا چبوترا تھا جس پہ اس زمانے میں لکڑی لگا کے سیڑھی پہ چڑھ کے جایا جاتا تھا، اور اب بھی سیڑھی کے بغیر جانا ممکن نہیں ہے اس پہ بھی، حالانکہ یہ اتنا اونچا ہو گیا علاقہ بھی. اس طریقے سے وہ قرآن پاک اور وہ تلوار وہ وصیت کے مطابق ان کی قبر کے اندر ہی دفن کر دی گئی. اور بعد میں یہ مغلوں کے بعد جب سکھ پیریڈ آیا تو کسی نے اس پہ شور مچا دیا کہ جی یہ جگہ میں خزانہ دفن ہے. تو لہٰذا سکھ دور میں اس کی کھدائی کی گئی اور وہ قرآن پاک اور وہ تلوار وہ نکال لی گئی. خزانہ تو نہیں ملا، صرف قرآن اور وہ تلوار وہی خزانہ تھا. تو بعد میں پھر آرکیالوجی نے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا اور اس کی رینوویشن کی، اور یہ موجودہ ابھی اس پہ کچھ سال پہلے کام ہوا تھا اور ابھی پھر دوبارہ ہو رہا آپ کے سامنے. یہ دروازہ ابھی لگایا گیا، پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے اگر آپ وہاں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو وہ قبر کی اوپر والی پٹی نظر آتی تھی جو اس کے اندر قبر بنی ہوئی ہے. آئندہ اگر کسی کا دل کرے اندر جانے کو تو بے شک سیڑھی لا کے جا سکتا ہے. باغ وغیرہ کوئی نہیں رہا اس کے ارد گرد. نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں. وہ جو لوٹ مار کا دور تھا اس میں وہ لے گئے تھے نکال کے. اوپر بنی ہوئی ہے خبر اوپر ٹیلا نیچے ٹیلا ہوگا یہ اس وقت جو ٹاور شاید بنا ہوا تھا اس دور کا، اسی میں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لوٹ مار کس نے کیا تھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں کر گئے. یہ ایک بڑی ایک اہم پروپیگنڈا کیا گیا تاریخ میں کہ جو بھی تباہی لاہور میں عمارتوں میں ہوئی ہے وہ اٹھا کے رنجیت سنگھ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ پڑھنے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سکھوں کے 3 دور گزرے لاہور میں. ایک رنجیت سنگھ سے پہلے 30 سال گزرے، پھر اس کے بعد رنجیت سنگھ کے 40 سال کا دور ہے، اور پھر رنجیت سنگھ کے بعد 8-9 سال کا دور ہے. تو اس ہر دور میں مختلف تباہیاں لاہور میں ہوئی ہیں. اور اس علاقے پہ جہاں پہ آپ ابھی اندر جائیں گے جن علاقوں میں، یہ وہ علاقہ ہے جو مالی طور پہ اتنا امیر علاقہ تھا، اتنا طاقتور علاقہ تھا، رائل ایریا تھا. یہ اس زمانے کا جاتی عمرہ تھا. تو احمد شاہ ابدالی کی فوج نے 2 دفعہ اس علاقے کو لوٹا ہے. احمد شاہ ابدالی کے بارے میں اب گھر جا کے پڑھ لیں کون تھا، کیونکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی تھا تو اس لیے ہم چپ کر دیتے ہیں. اس نے
اس کی فوج نے اس علاقے کو اتنا لوٹا کہ وہ شاہی قلعے کہتے تھے اب قلعہ شہر لوٹتے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس اٹھانے کے لیے اور ہاتھ نہیں ہے، تو ہم پہلے یہ سامان اٹھا کے ایک دفعہ یوز کر لیں پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ تو 2 دفعہ اس علاقے کو لوٹ کے وہ امیر ہو گئے تھے، اتنا پیسہ اور اتنی دولت تھی یہاں۔ سائیکل پہ میں آیا تھا اور مجھے ڈھونڈتے ہوئے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگے تھے۔ تو بہرحال جو اس کی ظاہری حالت ہے وہ فرق نہیں آیا، اس وقت فرق اتنا تھا کہ کوڑا بہت اونچا اونچا ہوتا تھا اور آگ جلا جلا کے اس کو بیڑا غرق کیا ہوا تھا، اور ابھی بھی خیر ویسے ہی ہے۔ تو یہ مقبرہ جو ایگزیکٹ تو نہیں پتہ چل سکے کہ کس کا ہے، گمنام مقبرے کے نام سے، ان نون ٹوم کے نام سے یہ انٹرنیٹ پہ اور کتابوں میں مشہور ہے، لیکن جو میری قریب ترین کی ریسرچ ہے وہ نواب زکریا خان کی جو فیملی تھی، جو میں نے بتایا کہ بیگم پورہ جن لوگوں نے دوبارہ ڈیولپ کیا اور وہ ان کے نام سے یہ آباد ہوا یہ علاقہ، تو ان میں سے یہ کسی رائل لیڈی کا ہے، اور ان کے اس حوالوں میں تحقیقات چشتی ایک کتاب ہے، اس میں قریب ترین کی ریسرچ، اور پھر ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کی جو کتاب ہے اس میں بھی کچھ حوالے قریب قریب کے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک خیر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو واضح کرے کہ یہ کیا ہے، تو لیکن ہے یہ مسلمان قبر، تو پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کی قبروں کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے یہ عبرت ہے۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ دنیا پہ زیادہ انحصار نہ کرو، آخرت کی بات کرو، دنیا میں جو کچھ ہے وہ یہی کچھ ہی ہے۔ چلیں جی، جب انارکی کا دور تھا لاہور میں، جب سکھ بہت زیادہ طاقت کا اظہار کر رہے تھے، تو نواب زکریا خان ہی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے سکھوں کو کنٹرول کیا تھا، اور ان کے سروں پر انعام رکھ دیا ہوا تھا کہ سرکاری طور پہ جو ایک سکھ کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو 2 روپیہ انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے نولکھا بازار، جس کو لنڈا بازار بھی آپ کہتے ہیں، جہاں ایک گردوارہ بنا ہوا ہے، وہ گردوارہ ان سکھوں کی یاد میں ہے کہ جن کو 2-2 ہزار سکھوں کو گرفتار کر کے ایک دن میں 2-2 ہزار سکھ وہاں ان کے حکم سے مارا جاتا تھا۔ تو ان کے آگے یہ چونکہ صوبے دار تھے اور ان کے آگے ناظم تھے جن کا نام تھا میر منو، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ منو ساڈی داتری اسی اس کے سوئے جویں جویں بڑھتا جیسے دونے دونے ہوئے، یعنی کہ منو کی داتری کے لیے ہم کاٹنے والا چار ہے، تو جتنا ہمیں کاٹے گا ہم اتنے ہی زیادہ ہوں گے، یہ سکھوں کا محاورہ تھا اس زمانے میں۔ تو یہ ان کی رہائش گاہ تھی، یہ حویلی ہے بہت بڑی، اور جو بیگم پورے کا ایکچوئل گیٹ تھا وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ابھی جہاں پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں یہ اس زمانے کا جو میل گریو یارڈ تھا وہ تھا۔ آج یہ بزرگ سلسلہ نقش بندیوں سے تعلق رکھتے تھے جو صوفیزم کی ایک برانچ ہے، اور ان کا اصل جو وطن تھا وہ کشمیر میں تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کیونکہ بہت زیادہ کشمیر میں جایا کرتا تھا اور وہاں پہ ان کی سٹنگ ہوئی جہانگیر بادشاہ کے ساتھ، تو جہانگیر جو تھا وہ بہت زیادہ انسپائر ہوا ان کی تعلیم سے یا ان کے اسٹائل سے، تو وہ جب وہ لاہور آیا واپس تو وہ ان کو اپنے ساتھ ہی لے آیا کہ آپ لاہور چلیں تو آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کی دعوت پہ یہاں لاہور آ گئے اور اس جگہ کے اوپر انہوں نے اپنا قیام کیا، اور پھر ان کی وفات بھی ادھر ہی ہوئی۔ تو یہ ان کی وفات کے بعد شہنشاہ جہانگیر کے حکم سے جو ہے یہ مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ لاہور کے بلند ترین مزارات میں سے ایک ہے اور قدیم میں سے۔ تو اس کا جو اندر فریسکو آرٹ کا کافی چیزیں آپ نے دیکھی ہے وہ کہ تھوڑی اس میں تبدیلی کے ساتھ موجود ہے، لیکن بہرحال یہ اس دور کا ایک شاہکار مانا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مغلیہ جو فریسکو آرٹ کا بہترین پینل جو نمونے ہیں وہ ہمارے سامنے ایز اے سیمپل موجود ہے۔ یہ جگہ رہتی ہے کہ دربار کی ہی ملحقہ مسجد ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہر دربار کے ساتھ آپ کو قدیم مسجد بھی ساتھ ہی نظر آئے گی۔ میرے پاس ایک ایران سے PhD اسکالر آئے ہوئے تھے جو اپنی